أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ 20ویں پارے سورہ قصص کے یہ چوتھے رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں جب وہ معینہ مدت ملازمت کی پوری کر دی، جو 8 سال لازمی اور 2 سال اختیاری تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدت پورا کر کے پھر مدین سے مصر کے طرف واپس لوٹے، اور لوٹے بھی ایک ایسے راستے پر سے کہ جو راستہ غیر مشہور اور غیر معروف تھا، اس لیے کہ اگر آپ مشہور راستے سے آتے تو یقیناً راستے میں افراد ملتے اور یہ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ جاسوسی کا کام کر کے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اطلاع کر دیں، اور فرعون آپ کو اور آپ کے اہلیہ محترمہ کو تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے راستے سے ہوتے ہوئے مصر کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما قضا، پس جب پورا کر چکا، موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام مدت، وصار بأہلہ، اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، آنسا، تو دیکھا، من جانب طور نارا، کوئی طور کی طرف سے ایک آگ، قالا، کہنے لگے، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہ بھئی امکسو، تم ٹھہرو، انی آنست نارن، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید لے کے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے سینکو، اس سے تپش حاصل کرو، اس سے گرم ہو جاؤ۔ فلما اتاہا، پھر جب پہنچا اس آگ کے پاس، نودیا، تو آواز آئی، من شاطئ الوادی الایمن، میدان کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، برکت والے تختہ میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو پروردگار عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب دیکھا اس کو، تَهْتَزُّ، تو وہ ہل رہا تھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے سام کا بچہ، وَاللَّهُ مُدْبِرًا، تو آپ الٹا پھرے منہ موڑ کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ دیکھا پیچھے دے کر۔ اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ، اقبل، آگے آ، وَلَا تَخَفْ، اور ڈریے نہیں، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تو وہ ہے کہ جس سے خطرات سے امن دیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکّأ علیہا وأحش بہا علی غنمی، کہ اس کے ذریعے میں ٹیک بھی حاصل کرتا ہوں بیٹھتے وقت، چلتے وقت، اور اس کے ذریعے میں اپنے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جاڑتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس لاٹھی کو پھینکیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے پھینکی وہ لاٹھی، رکھ دی، تو وہ سام کا بچہ دکھائی دینے لگا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ بھئی یہ تو سام بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈریے نہیں۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں پیغمبر سام سے ڈرا، تو یہ پیغمبر ان تمام صفات سے متصف ہوتے ہیں جو کسی نارمل انسان کے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پہ کسی خطرناک چیز سے ڈرنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے دوسرا حکم دیا، اسلک یدک فی جیبک، ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکل آیا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی برائی سے، یعنی ہاتھ سفید نکلا، اور یہ سفیدی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لے اپنے طرف اپنے بازو، من الرہب، ڈر کی وجہ سے، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ، سو یہ ہے دو دلیلیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے بڑے نافرمان لوگ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان یعنی بغل میں رکھا، اور پھر جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلو سے اپنے اس بازو کو دور ہٹا کے رکھا، خوفزدہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا دیں، ڈریے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دو معجزے عطا فرمائے اور فرعون کے طرف جا کر کے تبلیغ کرنے کی حکم دی، تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جان کا، فاخاف، سو مجھے ڈر ہے، ان یقتلون، یہ کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، یعنی پہنچتے ہی قتل کر دیا تو آپ کی دعوت کیسے پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کو سنا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خواہش کو بھی، جس کا اظہار اللہ نے آنے والے آیت میں کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی حضرت ہارون، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ ہے مجھ سے فصیح اللسان، یعنی اس کے انداز گفتگو مجھ سے زیادہ نرم ہے، اور اس کے انداز گفتگو مجھ سے زیادہ شیرین ہے اور زیادہ بہتر ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، سو اس کو بھیج دے میرے ساتھ، رِدْءً، مددگار کے طور پہ، یصدقونی، تاکہ وہ میرے تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میرا تکذیب نہ کر دے، یعنی کوئی تصدیق و تائید کرنے والا ساتھ ہو تو فطرتاً دل مضبوط اور قوی رہتا ہے، اور ان کے جھٹلانے پر اگر بحث اور مناظرے کی نوبت بھی آ جائے تو میرے زبان کے لکنت سے ممکن ہے کہ بولنے میں رکاوٹ پیدا ہو، اس وقت ہارون علیہ السلام کی رفاقت میرے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے زبان زیادہ صاف اور تیز ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم مضبوط کریں گے تیرے بازوں کو تیرے بھائی سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور دیں گے تم دونوں کو غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک، بِآیاتنا، ہمارے نشانیوں سے، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے وہی غالب آئیں گے، یعنی دونوں درخواستیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور فرمائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے قوت بازو رہیں گے، اور فرعون کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی، ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے ساتھی غالب اور منصور رہیں گے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، پھر جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام ہمارے طرف سے نشانیاں لے کر، بینات، جو بڑی واضح تھی، قالوا، کہا انہوں نے، ما ھذا الا سحر مفترى، اور کچھ نہیں یہ مگر یہ جادو ہے اپنے طرف سے بنایا ہوا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا، اور ہم نے سنا نہیں یہ باتیں اپنے اگلے باپ دادوں میں جو پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی معجزات دے کر کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں، جو خود تصنیف کر کے ہمارے پاس لے آیا ہے اور دعویٰ کرنے لگا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، حقیقت میں وحی وغیرہ کچھ نہیں، یہ محض ساحرانہ تخیل اور افتراء ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے، مثلا ایک اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور ایک وقت سب کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب اور کتاب ہوگا، اور مجھ کو اس نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں ہم نے اپنے اگلے بزرگوں میں نہیں کہہ سنی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے،
بمن جاء بالہدا، جو کوئی لایا ہدایت کے بعد، من عندہ، اس کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس بات کو بھی وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ملے گا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا ظالموں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں، اس لیے انجام میرا ہی بہتر ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی کلی نشانیوں کو دیکھ کر اور دلائل کی صداقت سن کر